السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وأعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، زندگی کے جملہ امور تقوی کے مطابق انجام دیں، نظام زندگی تقوی کی بنیاد پر استوار کریں، روزمرہ اپنی تدبیر تقوی کے ساتھ اپنی ہم آہنگ بنائیں۔ تقوی انسانی زندگی کے لیے حفاظتی تدبیر ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اور اس تدبیر کے ذریعے ہی حیات بشر دنیاوی خطرات و آفات سے محفوظ ہے اور اخروی عذاب سے بھی۔ تقوی انسان کی زندگی میں حاصل ہوتا ہے تدبیر کی شکل میں، بطور تدبیر تقوی اس وقت انسان کی زندگی میں آتا ہے جب زندگی کو اپنا راستہ میسر آ جائے، اپنی راہ پر ہو اور اپنی سبیل پر زندگی گزر رہی ہو، جسے قرآن کریم نے صراط مستقیم کہا ہے۔ یہ حیات انسانی ہی کا راستہ ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ اور راستہ سبیل اللہ یا صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم کے لیے یہ آفت ہے کہ صراط کے دائیں بائیں اور ارد گرد دیگر سبل ہیں جو انسانوں نے خود بنا لیے ہیں، شیاطین نے انسان کے لیے مقرر کیے ہیں، مختلف انسانی طبقات نے یہ سبل گھڑ کے بنا کے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور انسانوں سے مفادات حاصل کرنے کے لیے اور ان پر تسلط قائم کرنے کے لیے یہ سبل انسانوں کو پیش کیے ہیں، اور کم عقلی، بے خردی، بے شعوری کی بنیاد پر، نافہمی کی وجہ سے انسان ان سبل کو اپنا لیتا ہے اور صراط کو ترک کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں تقوی سے، حفاظتی تدبیر سے محروم ہو جاتا ہے اور زندگی غیر محفوظ ہو جاتی ہے۔ جیسے آج کی نسل کی زندگی اس کی بڑی مثال ہے، مکمل طور پر ہر پہلو سے غیر محفوظ ہے۔ ظاہری زندگی غیر محفوظ ہے، انفرادی زندگی غیر محفوظ ہے، سماجی زندگی غیر محفوظ ہے، گھریلو زندگی غیر محفوظ ہے، اور زندگی سے منسلک اور جڑے ہوئے جتنے امور ہیں وہ سارے معرض خطر میں ہیں، بلکہ خطر میں باقاعدہ غرق ہیں، وہ ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس صورتحال سے نکلنے کے لیے انسان کو صراط کی شناخت کی ضرورت ہے اور سبل سے گریز کرے، سبل سے اجتناب کرے۔ ان سبل میں متعدد راستے ہیں جو انسان کو صراط سے ہٹا کر گمراہ کرتے ہیں، اور ان سبل کے بنانے والے اور ان سبل پر بیٹھے ہوئے جو صراط مستقیم کے راہزن ہیں اور سبل گمراہی کے راہبر ہیں، انسانوں کو، امتوں کو، نسل کو گمراہی کا راستہ دکھاتے ہیں۔ ان راستوں میں سے ایک راستہ جو معمول بن چکا ہے مومنین کے اندر بھی اور دیگر کے اندر بھی، وہ قرآن نے جیسے بین بین راستہ کہا ہے، نؤمن ببعض و نکفر ببعض، کہ انسان نہ مکمل اللہ کا راستہ لے اور نہ مکمل گمراہی کا، بلکہ ایک امتزاج بنائے، مخلوط و ملاوٹ والا راستہ، جس میں کچھ اللہ کے احکام لے لے اور کچھ اللہ کے احکام چھوڑ دے،
اور کچھ امور دیگر سبل طاغوت سے لے لے، سبل مفسدین سے لے لے، اور آبا کے دین سے لے لے، جہاں اس کا مفاد اس کو نظر آتا ہے، جہاں سہولت نظر آتی ہے، وہیں سے کچھ نہ کچھ اقتباس کر کے اپنی زندگی کا منشور بنا لے کہ آج کے مسلمان کی زندگی یہی راستہ ہے، نؤمن ببعض و نکفر ببعض۔ چونکہ مسلمان ہے لہٰذا بعض چیزوں کو مانتا ہے، قبول کرتا ہے، تسلیم کرتا ہے، اور بعض اعمال بھی بجا لاتا ہے، لیکن دین کا ایک بڑا حصہ چھوڑ کے وہ دیگر نظاموں سے منسلک ہو کر وہاں سے لیتا ہے۔ جیسے عبادت کا نظام دین سے اللہ سے لے لیا ہے، لیکن حکومت کا نظام غیر خدا سے لیا ہے، طاغوت سے لیا ہے۔ اللہ نے انسان کی زندگی کا مکمل نظام بنایا ہے، کسی پہلو سے اس میں کمی اور کوتاہی نہیں ہے، اور سیاسی نظام، حکومتی نظام پہلے بنایا ہے، انفرادی زندگی کا نظام بعد میں بنایا ہے، چونکہ جس نظام کے تحت ساری زندگی انسان کی گزرنی ہے، جو بنیادی نظام ہے، اصلی نظام ہے، اور جس کو ایک احاطے کی حیثیت حاصل ہے تمام حیات انسانی پر، اسے پہلے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور وہ امامت کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو اور ان کے وصیوں کو ولایت کا مقام عطا کیا ہے۔ ولایت یعنی اختیار، نوع بشر کا اختیار اللہ نے اپنے منتخب اور منتجب و مصطفیٰ لوگوں کو عطا کیا، ہستیوں کو عطا کیا ہے، جن میں انبیاء ہیں اور ان کے اوصیاء ہیں۔ لیکن انسانوں نے گریز کیا ہے اللہ کی راہ سے، اور نظام الہی کو ترک کر کے اس کی جگہ پر دیگر نظام لے لیے۔ کسی چیز کو رد نہیں کیا۔ جب ملوکیت ان کے سامنے امامت کے مقابلے میں پیش کی گئی تو انہوں نے بغیر کسی مزاحمت کے ملوکیت کو کئی دلیلوں سے قبول کر لیا، اس کے لیے حتیٰ شرعی دلیلیں گھڑ لیں، اس کے لیے باقاعدہ ایسے دلائل استدلال کیے، فقہا پیدا ہوئے جنہوں نے ملوکیت کو اسلامی خلافت بنا کر مسلمانوں کے لیے پیش کیا، اور مسلمانوں نے اسے قبول کر لیا۔ اور پھر وہی ملوکیت جو جب جمہوریت کے لبادے میں پیش کی گئی تو ایک دیگر طبقہ اٹھا اور اسی دین سے استدلال کر کے جمہوریت کو بھی اسی طرح سے لوگوں کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے پیش کیا، اور انہوں نے قبول کر لیا۔ نہ وہ عہد ملوکیت کے لوگ مکمل دین الہی کو اپنائے، اور نہ عہد جمہوریت کے لوگ۔ ایک فارمولہ قرآن نے ان کا دین رکھا ہے، نؤمن ببعض و نکفر ببعض۔ کچھ کو مان لیا، کچھ کو چھوڑ دیا، پسند کا، سہولت کا، آسان دین قبول کر لیا، اور جس دین میں انہیں مشکلات پیش آ سکتی ہیں یا دشواریاں ہیں یا ذمہ داریاں ہیں، اس دین کو چھوڑ دیا اور بین بین راستہ اپنایا۔ سورہ نساء آیا 150 میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے، ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان تفریق کرتے ہیں، فرق ڈالتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم بعض پسندیدہ چیزوں کو مان لیں گے لیکن بعض چیزیں ہم قبول نہیں کریں گے، اور اس کے درمیان ایک راستہ نکالا ہے انہوں نے۔ یریدون، ارادہ یہ ہے، سوچ یہ ہے، ان کی اسٹریٹجی یہ ہے، پالیسی یہ ہے کہ ہمیشہ بین بین راستہ نکالیں، دین اور کفر کے درمیان، دین اور طاغوتیت کے درمیان، سبیل اللہ اور سبیل الطاغوت کو ملا کر ایک مخلوط راستہ ہمیشہ بنا کر رکھیں، اور وہی آج کی دنیا میں مسلمانوں کے لیے یہی راستے ہیں۔ مسلمان، ہم عرب دنیا کو دیکھیں تو طاغوتیت، محض طاغوتیت ہے، لیکن ساتھ نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، مسجدیں بھی بنا لیتے ہیں، خادم حرمین بھی بن جاتے ہیں، حج بھی کر لیتے ہیں اور کروا لیتے ہیں، خوب اسی طرح روزے بھی رکھ لیتے ہیں،
باقی عبادات بھی کر لیتے ہیں، بعض چیزوں کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن بعض اصلی چیزوں کو، بنیادی چیزوں کو رد کر دیتے ہیں، ٹھکرا دیتے ہیں۔ یہی حال غیر عربی مسلمان دنیا کا بھی ہے۔ یہ مخلوط راستہ، بین بین راستہ، گمراہی کا راستہ مسلمانوں نے نکال لیا ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور آیا میں بھی اس راستے کی مذمت میں آیات نازل ہوئی ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ بقرہ میں ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک خاص موضوع کے ضمن میں مسلمانوں کو تنبیہ کی ہے کہ تم آج جو نیکیوں کے کام کرتے ہو یہ تمہاری غلطیوں کا خمیازہ ہے، تمہاری کوتاہیوں اور حماقتوں کا نتیجہ ہے، جنہیں آج تم اپنے لیے کارکردگی اور اعزاز بنا کے بیٹھے ہوئے ہو، یہ دراصل تمہاری گمراہی کی علامت ہے۔ اور آج بھی اگر ہم دیکھیں تو بعض اس کے مناظر ہمیں نظر آتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں آیا 85 میں موجودہ صورتحال بھی اس تناظر میں انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالإثم والعدوان وإن یاتوکم اسارى تفادوہم وهو محرم علیکم اخراجہم افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلك منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا ویوم القیامہ یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون۔ اس میں بنی اسرائیل کا ماجرا ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے ہدایت و رہنمائی ہے۔ اس کے اندر ایک سرگزشت بنی اسرائیل کی، ایک قوم کی جسے اللہ نے دین دیا، کتاب دی، راہبر بھیجے، نبی بھیجے، ان کی ہدایت کا مکمل اہتمام کیا، اور اس کے بعد اس قوم نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا۔ وہی سبق، نمونہ عبرت کا مسلمانوں کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ وقت قلیل ہے، اس ماجرا کو پہلے تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ اب مباحث تفسیری میں یہ بات ہو چکی ہے، غالباً قم مقدسہ میں ہی اس آیا پر تفصیل سے گفتگو کی ہے، جو ابحاث تفسیر میں موجود ہے۔ اللہ نے توفیق دی، پھر اگر تفسیر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے زیر باس آئے گی۔ اس میں ماجرا یہ ہے کہ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان۔ یہ تم ہی ہو، قرآن کی آیت کا لہجہ یہ ہے، ثم انتم ہؤلاء، اور پھر یہ تم ہی ہو۔ جب کسی قوم کے جرائم، کسی قوم کے ایسے نامناسب اعمال ذکر کیے جاتے ہیں، ایک کام پہلے کرتا ہے پھر اس کے اوپر دوسرا کرتا ہے، تو اسے دوسری دفعہ یہ کہا جاتا ہے یہ تم ہی تھے جس نے پہلے یہ کام کیا تھا، یہ تم ہی ہو جو پہلے یہ کرتوت انجام دے چکے ہو۔ ثم انتم ہؤلاء، یہ تم ہی تھے، تم ہی ہو جو پہلے یہ حرکت انجام دے چکے ہو۔ وہ کیا ہے؟ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، تم نے ایک دوسرے کا قتل عام کیا ہے، قتل و غارت کیا، ایک دوسرے کو مارا ہے تم نے۔ وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور تم نے پھر اپنے ہی قوم اور اپنی ہی بستی اور اپنے ہی لوگوں میں سے ایک گروہ کو
ایک فرقے کو، ایک فریق کو تم نے اپنے دیار و گھر بار سے، وطن سے دور کر دیا، نکال دیا ہے، جلا وطن کر دیا ہے، شہر بدر کیا ہے۔ تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، اور پھر مدد کی ہے، نکالنے والوں کی تم نے مدد کی ہے، جنہوں نے ان کو اپنے گھر سے، اپنے علاقے سے لا تعلق کیا ہے، تم نے ان کی پشتیبانی کی ہے۔ جو مجرمین کے تم ساتھی تھے، مجرمین کے اتحادی تھے، تم ان کے ساتھی تھے، قتل کرنے والوں کے تم باقاعدہ ساتھ دے رہے تھے، اور پھر اس کے بعد یہی تمہارے بھائی بہن جنہیں تم نے اپنے سے دور کیا اور انہیں دشمنوں نے اسیر بنا لیا، دشمنوں نے انہیں غلام بنا لیا، قیدی بنا لیا۔ جب دشمنوں کی جیلوں میں، زندانوں میں چلے گئے اور انہیں دشمنوں نے اپنے قبضے میں لے لیا، پھر تم دوبارہ اکٹھے ہوئے، تم نے تنظیمیں بنائیں، انجمنیں بنائیں، چندے اکٹھے کیے، ان زندانیوں کی، قیدیوں کی آزادی کے لیے تم نے پیسے اکٹھے کرنا شروع کیے۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، جب یہ اسیر بن کر، جنہیں خود تم نے نہتا کیا، جنہیں تم نے تنہا کیا، جنہیں تم نے اپنے حال پہ چھوڑا، جنہیں تم نے اپنے گھر بار سے نکالا، اور جن کے خلاف دشمن جب کارروائی کر رہا تھا تم نے مدد کی، تعاون کیا، تمہارے تعاون سے تمہارے یہ بھائی، تمہارے یہ ساتھی، یہ دشمنوں کی قید و اسارت میں چلے گئے ہیں، تمہاری مدد سے، تمہارے تعاون سے۔ اور پھر جب یہی قیدی ہو گئے، جب یہی زندانی ہو گئے، جب یہی اسیر ہو گئے جنگ میں، اب ان کی آزادی کے لیے تم نے فدیہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، یہ تم ہی تو ہو نا جنہوں نے یہ کرتوت کیے ہیں۔ ذرا اپنا ماضی دیکھو، تم نے شروع سے اب تک کیا کیا ہے۔ فرض کریں یہ آیا ہمیں خطاب کر رہی ہے، چونکہ ہر آیت ہر نسل کو خطاب کر رہی ہے، ہر مسلمان کو خطاب کر رہی ہے، ہر مومن فرد کو خطاب کر رہی ہے، اور آداب فہم قرآن میں اور شناخت قرآن میں یہ عرض کیا ہے، وہاں پر لکھا ہے، کتاب کے اندر بھی ہے، دونوں کتابوں میں ہے، آداب فہم قرآن اور شناخت قرآن، کہ انسان، ہر انسان، کسی بھی زمانے کا انسان ہو، قاری قرآن نہ بنے، مخاطب قرآن بنے۔ یہ ذہنیت رکھ کر قرآن پڑھے کہ قرآن مجھے خطاب کر رہا ہے، منحصراً میرے لیے یہ آیات نازل ہوئی ہیں اور میرے لیے ہدایت ہے یہ۔ اگر قرآن کو اس ذہنیت سے پڑھیں، یہ تو مدینے والوں کے بارے میں ہے، فلاں مکہ والوں کے بارے میں ہے، فلاں تو فلاں قوم کے بارے میں ہے، یہ مشرکین کے بارے میں، یہ منافقین کے بارے میں، یہ عربوں کے بارے میں ہے، یہ صحابہ کے بارے میں ہے، یہ پھر ہمارے بارے میں تو کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ ہم کیا لیتے ہیں اس کتاب سے، کیا لین دین ہے؟ ہمارے لیے تو اس وقت یہ ہدایت و اجر کا موجب ہے کہ خود ہمیں بھی خطاب ہے، جس طرح ان کو خطاب تھا اور ان کے لیے ہدایت ہے، ہمارے لیے بھی ہدایت ہے۔ خوب اس آیت کو اس تناظر میں دیکھیں آپ۔ آیہ کریمہ بنی اسرائیل کا ماجرا رسول اللہ کے زمانے کے مسلمانوں کو قرآن پیش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ماجرا انہیں یاد دلایا ہے، اہل کتاب کا۔ خوب اب ہم امت رسول اللہ ہیں، ہمیں آج اپنے زمانے میں اس آیت کے مضمون کو سمجھنا ہے۔ آیت ہمیں کیا ہدایت و رہنمائی کر رہی ہے؟ کون سے گناہ ہیں، کون سے جرائم ہیں جو قوموں کو غلام بنا دیتے ہیں، قوموں کو محتاج بنا دیتے ہیں۔ آج بیٹھ کر ہمارے سیاسی لیڈر اور ہمارے مذہبی لیڈر عالمی حالات پہ کبھی باتیں کرتے ہیں، کبھی ملکی حالات پر اور ملک کے اندر بحرانوں کے بارے میں رائے حل پیش کرتے ہیں۔ قرآن ان کو خطاب کر رہا ہے، یہ تم ہو ٹاک شو کر رہے ہو، یہ تم ہو ممبر پہ بیٹھ کے خطاب کر رہے ہو، پتہ ہے تم نے کیا کیا ہے؟ یہ تم ہو آج یہ کار خیر کرنے جا رہے ہو، تم ہو آج ملت کی آزادی کے اور رہائی کے نعرے لگاتے ہو، تم ہو آج جو مثلا شہیدوں کے لیے آوازیں اٹھاتے ہو، تم ہو آج جو اسیروں کے لیے آوازیں اٹھاتے ہو، لاپتہ افراد کے لیے آوازیں اٹھاتے ہو، پتہ ہے تم کون ہے؟ ثم انتم ہؤلاء، یہ تم ہی ہو، تمہارے جرائم کا نتیجہ ہے یہ صورتحال موجودہ۔
ثم انتم ہؤلاء، یہ تم ہی ہو، تقتلون انفسکم، قتل و غارت کی ایک دوسرے کی، تخرجون فریقا منکم من دیارہم، اپنی صفوں سے بعضوں کو باہر نکال دیا، اپنے ہی ساتھیوں کو دور کر دیا تم نے، اور اپنے گھروں سے بے دخل کر دیا۔ اور پھر جب دشمنوں نے ان نہتوں کو جنہیں تم نے تنہا کیا، جنہیں تم نے کمزور کیا، جنہیں تم نے ان محروم کیا، جب ان محروموں کو، جیسے کشمیر مودی نے لے لیا، قرآن کس کو ذمہ دار قرار دے رہا ہے؟ مودی کو نہیں قرار دے رہا۔ ثم انتم ہؤلاء، یہ تم ہی ہو جنہوں نے یہ حرکت کی ہے، انہیں اپنے حال پہ چھوڑ دیا ہے، ان کی مدد نہیں کی ہے، جب ان کا ساتھ دینے کا وقت تھا ان کا ساتھ نہیں دیا، انہیں تنہا دشمن کے حوالے کر دیا ہے۔ اور جب وہ محاصرے میں آ گئے ہیں، کرفیو میں آ گئے ہیں، اور ان کے جوان اغوا ہو رہے ہیں، ان کی عورتوں کی عصمت دری ہو رہی ہے، اب بیٹھ کر یہاں بیان دیتے ہو، فدیے جمع کرتے ہو، چندے جمع کرتے ہو امداد کے لیے، ان کے لیے۔ ثم انتم ہؤلاء، یہ دشمن کو موقع کس نے دیا کہ مومن کی بے حرمتی کا؟ دشمن کو موقع کس نے دیا؟ یہ نہتے کیوں ہیں؟ کیوں کوئٹہ کے ہمارے مومنین، ہزارہ مومنین تنہا ہیں؟ کس نے ان کو، دشمن کو یہ احساس دیا کہ یہ آسان شکار ہیں، انہیں کر لو؟ کون ہے ذمہ دار؟ قرآن وہ ذمہ دار بتا رہا ہے۔ ثم انتم ہؤلاء، یہ جو تم آج بڑے ڈینگے مارنے والے ہو، تم ذمہ دار ہو اس کے۔ تم نے قتل و غارت کی ایک دوسرے کی، تم نے اپنے فریق کو، اپنے بھائیوں کو، ایک گروہ کو الگ علیحدہ کیا، اپنے سے انہیں لا تعلق کیا، ان کی لاپرواہی برتی، اور پھر تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، مجرمانہ طور پر، گناہ گارانہ طور پر اور دشمنانہ انداز سے تم نے دشمن کے ساتھ دیا، تعاون کیا۔ آج کوئی ملک ہے جس نے فلسطین کے لیے کسی ملک سے رابطہ کاٹا ہو؟ فلسطین پر ظلم کرنے والوں سے دوستیاں کر رہے ہیں اور دلائل نکال رہے ہیں صہیونزم کے ساتھ۔ کون ہے فلسطین کو فروخت کرنے والا؟ کون ہے فلسطینیوں کی موجودہ صورتحال کا ذمہ دار؟ قرآن کہتا ہے ثم انتم ہؤلاء، یہ تم تھے، تم نے صہیونیوں کی مدد کی، تم نے صہیونیوں کے ساتھ دوستی کی، تم نے صہیونیوں کو تعاون کیا، تم نے صہیونیوں کے ساتھ ہر کام کیا، تم نے امریکہ کے ساتھ اور یورپ کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا، اپنے اقتدار کی خاطر، اپنے مفادات کی خاطر تم ذمہ دار ہو۔ اور آج بیٹھ کے جلسے بلا کے، اجلاس بلا کے اس کے اندر قراردادیں پاس کرتے ہو یا چندے جمع کرتے ہو۔ وَأَن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور جب یہ تمہارے ستائے ہوئے اور تمہارے محروم بنائے ہوئے دشمن کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر ان پر افسوس کے لیے بیٹھ جاتے ہو، پھر ان پر عزا کے لیے جمع ہو جاتے ہو تم۔ یہی مجرم جنہوں نے دشمن کے حوالے کیا ان کو، اور دشمن نے انہیں اسیر کر لیا یا قتل کر لیا، اب ان کے حامی بن کر وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، جب یہ اسیر بن کر یا شہید بن کر تمہارے پاس سامنے آ بیٹھتے ہیں، تُفَادُوهُمْ، پھر تم ان کے لیے فدیہ، پیسے جمع کرتے ہو کہ ہم پیسے دے کے ان کو آزاد کرائیں۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، ان کا آپ کو اپنے سے الگ کرنا، یہ لاپرواہی جو حرام تھی تمہارے لیے، یہ معلوم ہے تمہاری کس حرام کام کا نتیجہ ہے، کس جرم کا نتیجہ ہے؟ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، ان کا اخراج کرنا، ان کو اپنے حال پر چھوڑنا، ان کو دشمن کے سپرد کرنا جرم تھا تمہارا۔ آج یہ فدیے تمہارے کسی کام کے نہیں ہیں، یہ گناہ نہیں دھوتے۔ یہ جو آج تم مظلوموں کی مدد کر رہے ہو، مظلومیت کے بعد، شہادت کے بعد، اور اسارت کے بعد، اور غلامی کے بعد، اور مصیبت کے بعد، یہ تمہارے جرم کو نہیں دھوئے گی، یہ فدیے یہ نہیں دھوتی تم۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حرام تھا تمہارے لیے ان کو اپنے حال پہ چھوڑنا یا اخراج کرنا یا دشمن کے سپرد کرنا۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا ہو تم بعض کتاب پر، بعض دین پر عمل کرو گے اور بعض کو چھوڑ دو گے؟
سردیوں میں گرم ہیٹر والی مسجدوں میں نمازیں پڑھ کے، تہجد پڑھ کے، اور گرمیوں میں اے سی روم میں تہجد پڑھ کے تم مومن بن کے اللہ کی جنت کے مستحق بنے ہوئے، جبکہ تمہیں پتہ نہیں ہے تم نے کتنوں کو نہتا کیا ہے، تنہا چھوڑا ہے۔ کشمیریوں کو تم نے نہتا کیا ہے، فلسطینیوں کو تم نے نہتا کیا۔ کوئی ہے یمن کے لیے بولنے والا؟ نیا سال شروع ہوا ہے، کسی نے اشارہ بھی کیا ہے، چھوٹا سا اشارہ بھی، پاکستان کے اندر مذہبی سیاستدان، اسٹیبلشمنٹ، وزراء، حزب مخالف، کوئی ہے جس نے ادنا سا ایک اشارہ؟ چند دن پہلے ایک بچے کی تصویر اخباروں میں چھپی ہے، بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ، جلد اور ہڈیاں، بس ایک رتی برابر گوشت اس بچے کے جسم پر نہیں تھا، اور ظاہر ہڈیاں اور جلد اگر ہو تو وہ حرکت بھی نہیں کر سکتا، لیکن زندہ تھا وہ، بھوک کی وجہ سے، اس جنگ کی وجہ سے۔ یہ کس نے حال بنایا ہے؟ یہ خادم حرم نے، یہ مکہ و مدینہ پہ قبضہ کیے ہوئے لوگوں نے یہ حال کیا ہے، اور یہ OIC اور یہ مسلمان اور یہ نام نہاد یہ مسلمان تب، یہ انہوں نے یہ حال کیا ہے۔ یہ تصویریں ان کی ہیں، یہ حرام تھا ان پر یمن کو اپنے حال پر چھوڑ دینا، ظالموں کے حوالے کر دینا، درندوں اور وحشیوں کے حوالے کر دینا۔ خوب ایک ایک کر کے ان اقوام کو گنے جو ان مسلمان حکمرانوں اور مسلمان لیڈرشپ کے کرتوتوں اور گناہوں کا نتیجہ ہے، اور پھر مل بیٹھ کر یہ اجلاس بھی کرتے ہیں، مل بیٹھ کر بیانیاں بھی دیتے ہیں۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ خوب اب نتیجہ ان مظلوموں کا تو انجام دیکھ لیا تم نے، جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، دشمن نے کیا، جو مودی نے کیا، جو نیتن نے کیا، جو بن سلمان نے کیا، جو تمام مظلوم ملتوں کے ساتھ، افغانیوں کے ساتھ ہوا، جو مظلوم پاکستانیوں کے ساتھ ہوا، جو نہتے ہزارہ مومنین کے ساتھ ہوا، یہ ساری دنیا جانتی تو ساری دنیا ہے جو کچھ ان کے ساتھ ہوا۔ روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، برما کے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، یہ ساری دنیا جانتی ہے۔ اور آج ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ جو ہونے جا رہا ہے اور جس کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ اس بین دینداری کا نتیجہ ہے، یہ اس مخلوط کفر و دین کی ملاوٹ کا نتیجہ ہے، یہ اللہ پر ایمان اور جمہوریت اکٹھا چلانے کا نتیجہ ہے، یہ ملوکیت اور امامت کو اکٹھا ماننے کا نتیجہ ہے، یہ رونا حسین کے لیے اور جینا یزید کے ساتھ، یہ اس طرز تفکر اور طرز عمل کا نتیجہ ہے۔ قرآن فرما رہا ہے یہ طاغوتیت اور خدا دونوں کو اکٹھا کرنے کا نتیجہ ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیسے مسلمان ہو تم، کیسے اہل کتاب ہو تم، کیسے مومن ہو تم، بعض چیز کو لے لیتے ہو، بعض کو چھوڑ دیتے ہو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم، اب ان کا تو جو انجام ہوا تمہارے جرائم کی وجہ سے، تمہارا کیا انجام ہوگا؟ دنیا کے اندر ذلت، خواری اور رسوائی، یہ تمہارا دنیاوی انجام ہوگا۔ جس نے بھی یہ جرم کیا، جس نے بھی مسلمانوں کو دشمنوں کے سپرد کیا، دشمنوں کے نرغوں میں پھنسے ہوئے مسلمانوں سے کوتاہی کی، غفلت برتی، اور پھر جب ان کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، ان کے لیے چندے جمع کرنا شروع کی اور پھر ان کے لیے ریلیاں نکالنا شروع کی، یہ ان کو خطاب ہے۔ تمہارا کیا انجام ہوگا؟ ان کا تو جو ہوا، یمن والوں کا تو جو ہونا تھا ہو گیا، جو روہنگیا کے مسلمانوں کے ساتھ ہوا وہ ہو گیا، جو فلسطین و کشمیر کے ساتھ ہوا وہ تو ہو گیا، تمہارا کیا ہوگا؟ ذلت، رسوائی، خواری، دربدری، تمہاری
جو گت بنے گی، جو درگت بنے گی، وہ ان سے بہت بدتر ہوگی جو مظلوموں کے ساتھ ہوا ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم، جزا کیا ہے، انجام کیا ہے اس غفلت کا، اس جرم کا کہ مشکل کے وقت یا مشکل سے پہلے اپنے ہی ایک فریق کو دشمنوں کے سپرد کرنا۔ جیسے آج سب مسلمانوں نے مل کر ایران کو دشمنوں کے سپرد کر دیا ہے، انہوں نے ہمت استقامت سے ابھی تک اپنے آپ کو سنبھالا ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر ان کا حشر بھی کشمیر و فلسطین والا ہوتا ہے، پھر پاکستان میں چندے جمع شروع ہو جائیں گے، ہر چوک میں سٹال لگیں گے، مظلوموں کی حمایت کے لیے چندے جمع کرو، پھٹے پرانے کپڑے جمع کرو، کمبل جمع کرو، پانی کی بوتلیں جمع کرو۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یہ کام کرنے سے پہلے جو تمہارا فریضہ تھا کہ یہاں نوبت ہی نہ آتی، جب وقت تھا تم نے دشمنوں کا ساتھ دیا اور دشمنوں کے سپرد کیا اپنی امت کو، اپنی امت کے ایک حصے کو، اور جب ان پر مصیبت ٹوٹ پڑی تو پھر چندے جمع کر کے اب ان کی نجات کے لیے کوششیں کرتے ہو۔ تمہارا کیا بنے گا؟ تمہارا انجام کیا ہوگا؟ رسوائی، ذلت، خاری، دنیا میں تمہیں عزت نصیب نہیں ہوگی جو بھی اس جرم کا مرتکب ہوگا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، آخرت میں کیا ہوگا؟ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، شدید ترین عذاب، اشد العذاب، جو ممکن ہے جتنا عذاب کسی مخلوق کو دیا جا سکتا ہے وہ تمہیں آخرت میں نصیب ہوگا اور ملے گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اس لیے کہ جو حاکم ہے اللہ وہ غافل نہیں ہے، اللہ کو معلوم ہے تم کیا کر رہے ہو، در پردہ کیا کرتے ہو، لوگوں کے سامنے آ کر کیا تظاہرات کرتے ہو، لوگوں کو آ کر کیا تاثر دیتے ہو، در پردہ کیا سازشیں کرتے ہو۔ یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ اس بین دینداری کا نتیجہ ہے۔ نؤمن ببعض ونکفر ببعض۔ اگر اللہ کا دین، اللہ کی کتاب پر مکمل ایمان ہوتا اور سارا دین مانا گیا ہوتا تو ایک مسلمان بھی روئے زمین پر اس سرنوشت سے دوچار نہ ہوتا جس سے آج ہر ملک کے اندر مظلومین دوچار ہو رہے ہیں، اور آج اپنے ملک میں سب سے زیادہ اس کے لیے دردناک مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ انتظار کرو، بھائیوں کو، اپنے ساتھیوں کو، مومنوں کو دشمنوں کے حوالے کرو، اور یہ دشمن جب انہیں ذبح کریں تو پھر تمہارا وقت آ جاتا ہے بولنے کا۔ نہ، اس سے پہلے بر وقت دشمن کے آنے سے پہلے تمہارا فریضہ تھا۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اپنی صفوں سے انہیں دور کرنا، لا تعلق ہونا، انہیں نہتا کرنا، کمزور کرنا، دشمنوں کے حوالے کرنا، یہ جرم تھا تمہارا۔ ثم انتم ہؤلاء، یہ تم ہی تھے جنہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں۔ یہ ایک سبیل ہے، بین راستہ۔ یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا نؤمن ببعض ونکفر ببعض، دین میں سے بعض کو لے لیں، بعض کو چھوڑ دیں، اور بین ایک راستہ اختیار کر لیں۔ یہ بین راستہ جنایت کاروں کا راستہ ہوتا ہے، جنایت کاروں کے تعاون کا راستہ ہوتا ہے، ظالموں کے ساتھ کا راستہ ہوتا ہے۔ کتنا ظلم دنیا میں ہوتا ہے، اور کتنے مسلمان ممالک ہیں، اور کتنے مسلمان مذہبی پیشوا ہیں، اور کتنے سیاسی پیشوا ہیں، اور ان کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی ساری دنیا میں مسلمانوں کو ذبح کر دیا جائے، یہ اف تک نہیں کرتے، بولتے تک نہیں ہیں۔ ان کو قرآن کہہ رہا ہے ثم انتم ہؤلاء، یہ تم ہی تو تھے جنہوں نے یہ موقع دیا ہے، ورنہ اگر تم نے مکمل دین مانا ہوتا اور اللہ کے سارے احکام پر عمل کیا ہوتا، کسی کی جرت تھی مسلمان کو، مومن کو میلی آنکھ سے دیکھے؟ پاکستان میں جرت تھی کسی کی کہ وہ شیعہ مومنین کو میلی آنکھ سے دیکھے؟ کس نے یہ وقت پہنچایا، دن پہنچایا؟ یہ سورہ بقرہ کی آیہ 85 ہمیں بتا رہی ہے۔ تقوی حفاظت کی ضمانت ہے، محفوظ زندگی کی ضمانت نظام تقوی ہے، با تقوی سیاست۔ بے تقوی سیاستدان، بے تقوی
سیاست میں کودنا، ساتھ دینا. کتنے مومنین دمالی طور پر انتخابات کے موقعوں پر اچھل اچھل کے ووٹ دیتے ہیں. آج کیا جواب دیں گے؟ جن کو ووٹ دیے تھے ان کے رویے کیا ہیں تمہارے ساتھ؟ وہ سارے ووٹر آج اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کن درندوں کو ووٹ دیے تھے تم نے؟ کن ظالموں کو، بے حسوں کو ووٹ دیے تھے تم نے؟ یہ ہے نتیجہ نؤمن ببعض و نکفر ببعض. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اگر یہ کام کرو گے، یہ دین اپناؤ گے، پھر یہی نتیجہ نکلے گا تمہارا. اللہ تعالیٰ اس شرور طبقے سے جو نؤمن ببعض و نکفر ببعض سے مسلمانوں کو تباہی کا سامان فراہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے تمام بشریت کو نجات عطا فرمائے انشاءاللہ، اور تمام مسلمین کو خداوند تبارک و تعالیٰ نجات عطا فرمائے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام و فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وصبطی الرحمہ وعلی ابن الحسین محمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجۃ ابن الحسن القائم المنتظر المہدی حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ. اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی. بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں، اور الہی تدبیر کو اپنی زندگی میں عملی کر کے اپنی زندگی کو محفوظ بنائیں. زندگی کے تحفظ کا بھیک شیطانوں سے نہ مانگیں، طاغوتوں سے نہ لیں، اللہ کی تدبیر سے اپنی حیات کو محفوظ کریں. اللہ کے نظام کو چھوڑ کر طاغوتوں سے بھیک مانگنا تحفظ کا، اس سے کسی انسان کی زندگی کو تحفظ نہیں ملتا، چونکہ اللہ نے طاغوتیت کو انسان کی زندگی کی حفاظت کے نظام میں شامل نہیں کیا، بلکہ انسانی حیات کے لیے خطرہ اور انسانی حیات کے لیے آفت کے طور پر انہیں ذکر کیا ہے. تقوی کے نظام کی بھرپائی کے لیے جو اہتمام ہوا ہے، اس میں اہم ایک رکنیت حاصل ہے نماز جمعہ و روز جمعہ کو، اور وہ آداب و فرائض جو یوم الجمعہ کے لیے مقرر کیے گئے ہیں امت کے لیے اور اسی طرح علماء کے لیے. اگر انہیں قائم کر لیا جائے، روز جمعہ کو اور عبادت جمعہ کو زندہ کر دیا جائے اور اس میں روح آ جائے امت کی جانب سے بھی، اور علماء بھی اس پر کاربند ہو جائیں، تقوی کا نظام قائم کرنا آسان ہو جاتا ہے. چونکہ روز جمعہ امت کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اللہ نے مقرر کیا ہے،
اور امامت و امت کے نظام کی برپائی کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ لہٰذا نماز جمعہ ایک طرح کی مشق ہے، تمرین ہے امامت و امت کے لیے، لیکن یہ خود بجائے خود یہ تدبیر و اہتمام شبہات کا شکار ہو کر اور تشویش کا موجب بنا ہے اور مومنوں کی بے رغبتی کا باعث بنا ہے، اور افسوسناک حد تک لا تعلقی اور کوتاہی روز جمعہ و نماز جمعہ سے برتی جا رہی ہے، اور اس کوتاہی پر ندامت و پشیمانی و شرمندگی بھی نہیں ہے، چونکہ وہ شبہات دلیل کے طور پر باقی ہیں کہ نماز جمعہ واجب نہیں ہے۔ شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس فریضہ کے احیاء کے لیے بہت عظیم سعی بلیغ انجام دی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں انبیاء کے ساتھ اور ائمہ اطہار کے ساتھ محشور فرمائے۔ کتاب صلاۃ الجمعہ میں انہوں نے اسی موضوع کو زیر بحث قرار دیا ہے، اور آغاز میں یہ فرمایا ہے کہ نماز جمعہ کے وجوب کے متعلق علماء اسلام میں اتفاق ہے، تمام علماء اسلام میں، بشمول علماء امامیہ، علماء اہل سنت، قدیم علماء اور متاخر علماء و معاصر علماء، سب کا اجماع ہے کہ نماز جمعہ واجب عینی ہے، واجب کفائی نہیں ہے۔ اول واجب ہے، سنت و مستحب نہیں ہے یا مباح نہیں، واجب ہے۔ دوم واجب عینی ہے، واجب عینی یعنی فردن فردن سب پر واجب ہے، واجب کفائی نہیں ہے کہ بعض لوگوں کے انجام دینے سے انجام پا جاتا ہے اور باقیوں سے ساقط ہو جاتا ہے یا ادا ہو جاتا ہے، بلکہ نماز جمعہ کے وجوب کی کیفیت نماز یومیہ کی طرح ہے، جو انجام دے گا اس کا فریضہ ادا ہوا ہے، جس نے انجام نہیں دیا وہ معصیت کار ہے، گناہ کار ہے اور مستحق عذاب ہے۔ نماز جمعہ بھی اسی طرح سے واجب عینی ہے، اور اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ نماز جمعہ واجب ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے، اور نبی اکرم کے بعد ان کے اوصیاء جب تک موجود تھے اس وقت بھی نماز جمعہ واجب ہے۔ تمام علماء اسلام کے متفقہ فتویٰ کے مطابق واجب عینی بھی ہے و واجب تعینی بھی ہے۔ عینی یعنی فردن فردن واجب ہے، اور تعینی سے مراد یعنی جمعہ ہی واجب ہے، جمعہ کے متبادل کوئی اور واجب دیگر نہیں ہے جس میں اختیار ہو، تخییر ہو کہ یا یہ پڑھ لو یا یہ پڑھ لو، ایسے بھی نہیں ہے۔ تعیناً، عیناً یعنی ہر فرد پر، اور تعیناً یعنی فقط یہی فریضہ ظہر جمعہ کو واجب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، ائمہ کے زمانے میں، معصوم کے زمانے میں، اس میں بھی کوئی اختلاف کسی میں نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ زمانہ غیبت میں، اب ظاہر ہے یہاں تمام علماء اسلام کا موضوع نہیں رہتا، یہ فقط علماء امامیہ یا مسلمین امامیہ کا مسئلہ ہو جاتا ہے، چونکہ دیگر فرقے و مسالک زمانہ غیبت کے تصور سے نہیں رکھتے، اس سے معتقد نہیں ہیں۔ ان کے ہاں زمانہ رحل بعد از رسول اللہ زمانہ حجت ہی موجود ہے، جو حجت قائم ہوئی ہے وہ قائم ہے، ایک جیسے ہیں سارے زمانے۔ لیکن امامیہ کے نزدیک ان کی شکل بدل گئی ہے مسئلے کی، کہ ایک زمانہ حضور امام کا ہے اور ایک زمانہ غیبت امام کا ہے۔ غیبت امام میں آیا یہ جمعہ واجب ہے یا نہیں، اس میں علماء میں اختلاف ہوا ہے۔ ایک قول یہ ہے، پہلا قول کہ نماز جمعہ واجب ہے عیناً و تعیناً، جس طرح زمانہ امام میں واجب تھا حضور میں، اور جس طرح زمانہ رسول اللہ میں واجب ہے نماز جمعہ، اسی طرح زمانہ غیبت میں بھی واجب ہے۔ یہ ایک قول ہے۔ باقی علماء اسلام سارے اسی قول کو مانتے ہیں، علماء امامیہ میں سے بھی ایک بڑی کثیر تعداد اس قول کے معتقد ہیں فقہا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نماز جمعہ زمانہ غیبت امام میں
واجب نہیں ہیں، چونکہ مشروط ہے امام کے ساتھ یا نائب امام کے ساتھ یا فقیہ کے ساتھ۔ اگر نائب امام نہ ہو، فقیہ نہ ہو، یا منصوب خاص نہ ہو اور منصوب عام بھی نہ ہو، یعنی ولی فقیہ بھی نہ ہو، اس صورت میں واجب نہیں ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ نماز جمعہ واجب نہیں ہے بلکہ مشروع بھی نہیں ہے، جائز بھی نہیں ہے زمانہ غیبت میں۔ یہ بھی قدیم فقہا امامیہ کچھ ان کے فتاویٰ ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ سرے سے نماز جمعہ ناجائز ہو جاتا ہے پڑھنا زمانہ غیبت میں۔ شہید نے ان اقوال کو ذکر کر کے پھر فرمایا ہے کہ میں، یعنی مرحوم شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں معتقد ہوں، قول اول کا قائل ہوں، دیگر فقہا و علماء کی طرح میں بھی اسی قول کو ترجیح دیتا ہوں کہ نماز جمعہ مطلقہ واجب ہے، عیناً و تعیناً زمانہ غیبت کبریٰ میں، بغیر کسی فرق کے۔ جس طرح زمانہ حضور امام میں واجب ہے، زمانہ غیبت میں بھی اسی طرح واجب ہے، اور جس طرح زمانہ رسول اللہ میں واجب تھا عیناً و تعیناً، اسی طرح زمانہ غیبت کبریٰ میں بھی وہی حکم ہے اس کا جو زمانہ رسول اللہ میں تھا اس کا حکم۔ یہ قول اول ہے شہید ثانی، اور شہید ثانی کے علاوہ دیگر بزرگان علماء جن کا بھی ذکر آئے گا انشاءاللہ بعض کے اندر، ان بڑے عظیم فقہا کا بھی یہی نظریہ ہے۔ شہید ثانی اپنے قول پر جس کو فتویٰ کے طور پر بنایا ہے، یعنی نماز جمعہ زمانہ غیبت کبریٰ میں ایسے ہی واجب ہے جیسا زمانہ حضور امام میں اور زمانہ رسول اللہ میں، اس کے لیے دلائل پیش کرتے ہیں، ابھی قرآن سے اور سنت سے دلیل قائم کرتے ہیں کہ میرے پاس دلیل ہے، اور جو علماء اس قول کے قائل ہیں ان کے پاس دلیل ہے وجوب پر۔ زمانہ غیبت کبریٰ میں وجوب پر دلیل موجود ہے۔ اس دلیل میں پہلی دلیل آیہ کریمہ سورہ مبارکہ جمعہ کی آیہ کریمہ ذکر فرماتے ہیں، الکلام علی القول الاول ولنا علیہ وجوہ من الادلہ۔ شہید فرماتے ہیں کہ میرے پاس کئی دلیلیں ہیں، یعنی جو لوگ بھی زمانہ غیبت کبریٰ میں نماز جمعہ کے واجب تعینی و واجب عینی ہونے کے معتقد ہیں، ان کے پاس کئی دلائل ہیں۔ آج جملہ چونکہ شہید بھی اسی قول کے قائل ہیں، لہذا فرماتے ہیں لنا، ہمارے پاس کئی دلائل ہیں، کئی وجہ سے، کئی طریقوں سے ہم اس پر دلیل قائم کر سکتے ہیں۔ الاول، پہلی دلیل، قولہ تعالی، پہلی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، یہ نص ہے قرآن کریم کی، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اے مومنو جو ایمان لائے ہو، جب روز جمعہ یوم الجمعہ ندا سنو، ندا دی جائے تمہیں، فاسعوا، جلدی سے دوڑ کر ذکر خدا کی طرف آ جاؤ، حکم ہے فاسعوا، سرعت کے ساتھ سب کو چھوڑ کے جلدی کے ساتھ ذکر خدا کی طرف دوڑ پڑو۔ یہ جو مطلب بیان ہوگا اس میں آپ قرآن سمجھنے کا طریقہ بھی سمجھ لیں کہ قرآن میں دقت کیسے کی جاتی ہے، ایک نمونہ بھی ہے، آپ حضرات سارے اس جہت پر بھی غور کریں کہ قرآن سے استفادہ کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ سورہ جمعہ کی آیہ 9 ہے۔ اجمع المفسرون علی ان المراد بالذکر المأمور بالسعی الیہ فی الآیۃ صلاۃ الجمعہ او خطبتها۔ علماء مفسرین، علماء تفسیر کا اجماع ہے اس بات پر کہ سورہ مبارکہ جمعہ کی آیہ 9 میں جو حکم ہے فاسعوا، فرمان ہے فاسعوا، دوڑ پڑو، سرعت کے ساتھ، جلدی کے ساتھ آؤ ذکر الہی کی طرف، ذکر کی طرف۔ اس ذکر سے مراد یا نماز جمعہ ہے یا خطبہ نماز جمعہ ہے، دونوں علماء نے ذکر کیے ہیں کہ ذکر اللہ، فاسعوا الی ذکر اللہ، ذکر اللہ یعنی نماز، چونکہ نماز ذکر خدا ہے، اور اسی طرح خطبہ، کہ خطبہ بھی ذکر اللہ پر مشتمل ہے، اللہ کے احکامات پر مشتمل ہے، اس لیے
یا خطبے کی وجہ سے ذکر اللہ ہے یا نماز کی وجہ سے ذکر اللہ ہے، لیکن یہ طے ہے کہ ذکر اللہ سے مراد نماز جمعہ ہے یا ذکر اللہ سے مراد خطبہ جمعہ ہے۔ فَكُلُّ مَن تَنَاوَلَهُ اسم الایمان، جو شخص بھی ایمان کے زمرے میں آتا ہے، جس پر بھی عنوان ایمان مومن بیٹھتا ہے اور شامل ہے اس کو، کل، چونکہ آیا کا عنوان یہ ہے یا ایھا الذین آمنو، جو ایمان لائے ہو، وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ شہید فرماتے ہیں فَكُلُّ مَن تَنَاوَلَهُ اسم الایمان، جس شخص پر بھی ایمان کا اطلاق ہوتا ہے، ایمان کا عنوان اس پر صدق کرتا ہے، مومن کہلاتا ہے، مأمور، فسع و امر ہے، اور یا ایھا الذین کو ہے، یا ایھا الذین آمنو کو ہے، ہر وہ جو مومن کہلاتا ہے اس کو یہ امر ہے اور وہ مامور ہے اس آیا میں اللہ کی جانب سے، بالسعی الیہا و استماع خطبتہا و فعلہا، اس پر واجب ہے۔ اس آیا کا خود آیا کا کہنا ہے، یہ تفسیر نہیں ہے، ترجمہ خود معنی آیا کا یہی ہے کہ اس پر واجب ہے روز جمعہ خطبہ جمعہ سننا، نماز جمعہ ادا کرنا، اس پر واجب ہے۔ اور تیسرا واجب جلدی نماز جمعہ میں آنا، فوراً نماز جمعہ میں آنا، دوڑ کر نماز جمعہ میں آنا، ٹال مٹول کر کے نہ، چونکہ فسعو ہے، سعی کر کے آئے، تیزی کے ساتھ آئے، جلدی کے ساتھ آئے۔ وَتَرْكِ كُلِّ مَا أَشْغَلَ عَنْهَا، اور ہر وہ چیز جو انسان کو نماز جمعہ سے ہٹا کر مشغول کر لے، ہر وہ چیز اس کو چھوڑنا واجب ہے، ترک کرنا واجب ہے۔ جو کچھ کر رہے ہو، ندائے جمعہ جب آئے، آپ کچھ بھی کر رہے ہو، کھانا کھا رہے ہو چھوڑ دو، سو رہے ہو اٹھ جاؤ، بیٹھے ہوئے ہو اٹھ جاؤ، باتیں کر رہے ہو بند کر دو، کاروبار کر رہے ہو ختم کر دو، گھر میں کوئی مصروفیت ہے، مہمان آئے ہوئے ہیں اٹھ جاؤ، مہمانوں سمیت اٹھ جاؤ۔ جو کچھ جس حالت میں مشغول ہو اس مشغولیت کو ترک کرو، فوراً اس حالت سے نکلو اور جلدی سے سعی کر کے روز جمعہ، نماز جمعہ یا خطبہ جمعہ کے لیے آ جاؤ تم۔ وَتَرْكِ كُلِّ مَا أَشْغَلَ عَنْهَا فَمَنِ ادَّعَى خُرُوجَ بَعْضِ الْمُؤْمِنِينَ، اب آیا کا یہ مکمل ترجمہ ہے، جو بھی مومن ہے، جو بھی مومن ہے، کسی بھی زمانے کا مومن ہے، کسی بھی قوم کا مومن ہے، کسی بھی علاقے کا مومن ہے، کسی بھی ملک کا مومن ہے، کسی بھی نسل کا مومن ہے، کسی بھی رنگ کا مومن ہے، یہ چیزیں دخیل نہیں ہے، فقط مومن ہونا ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اگر مومن ہو اور جمعے کی ندا آئی ہے، فسعوا، واجب ہے سعی الی ذکر اللہ، ذکر اللہ نماز جمعہ یا خطبہ جمعہ ہے، یہ سعی تم پر واجب ہے۔ یعنی اور پھر بعد میں ہے کہ چھوڑ دو، وذروا، جو کچھ انجام دے رہے ہو، جس حالت میں مشغول ہو، جس کام میں مشغول ہو، وہ سارے کام چھوڑ دو، وہ چھوڑنا بھی واجب ہے۔ وہ یعنی چند چیزیں واجب ہو گئیں، جب ندائے جمعہ آئے سعی، سرعت سے نماز جمعہ میں آنا واجب، خطبہ میں حاضر ہونا واجب، نماز ادا کرنا واجب، اور اس وقت کوئی بھی مصروفیت ہے وہ ترک کرنا بھی واجب۔ یہ سب آیت کے اندر یہ مطلب موجود ہے۔ فَمَنِ ادَّعَى، اب اگر کوئی شخص اٹھ کر کہتا ہے کہ نہیں فلاں مومن ہے لیکن اس پر جمعہ واجب نہیں ہے، مثلا بیمار ہے، مریض ہے، سفر پہ ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، یہ مومن کے زمرے میں تو ہیں لیکن ان پر جمعہ واجب نہیں ہے، یا خواتین ہیں، یہ مومنین میں سے ہیں لیکن جمعہ واجب نہیں ہے، اگر کوئی یہ دلیل پیش کرتا ہے، اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ان پر جمعہ واجب نہیں ہے، تو اسے آیت سے، آیت تو ان سب کو شامل ہے، آیت میں خواتین بھی شامل ہیں، آیت میں مسافر بھی شامل ہیں، چونکہ مومن ہے، جو بھی مومن ہے، یا ایھا الذین آمنو، پھر آگے نہیں کہا گیا کہ
کہ سفر میں نہ ہو، حضر میں ہو، بیمار نہ ہو، فلاں ہو، کچھ بھی نہیں ہے. فقط مومن ہونا کافی ہے، مومن ہونا ضروری ہے نماز جمعہ کے وجوب کے لیے، نماز جمعہ میں سائی کے لیے مومن اگر ہے. اب اگر کوئی کہے کہ یہ مومن ہے اس پر جمعہ واجب نہیں ہے تو اس کے لیے دلیل لانی پڑے گی. آیت کو اگر دیکھیں تو آیت سب پر جمعہ کو واجب قرار دے رہی ہے، مرد و زن پر. اگر کسی طبقے کو استثناء کرنا ہے تو دلیل لانی پڑے گی، دلیل لاؤ کہ یہ طبقہ مستثنیٰ ہے. خوب دلیل موجود ہے، عورتوں پر جمعہ واجب نہیں ہے، آیت شامل ہے لیکن بعد میں دلیل دیگر آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر فرما دیا کہ خواتین بائیں کے آیت میں شامل ہیں، لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ ان پر واجب نہیں ہے. پس انہیں اس خطاب سے خواتین کو دلیل نے نکال دیا. بچوں پر واجب نہیں ہے، بچوں کو بھی دلیل نے نکال دیا. مسافر پر واجب نہیں ہے، مسافر کو دلیل نے نکال دیا. دیوانے پر واجب نہیں ہے، مملوک پر، غلام پر واجب نہیں ہے، ان کو دلیل نے نکال دیا. خب باقیوں کو بھی اگر نکالنا ہے تو دلیل چاہیے ہوگی. مثلا مزدوروں پر واجب نہیں ہے، مستریوں پر واجب نہیں ہے، علماء پر واجب نہیں ہے، مجتہدین پر واجب نہیں ہے، یا کالے رنگ والوں پر واجب نہیں ہے، گورے رنگ والوں پر واجب نہیں ہے، 2020 والوں کے لیے واجب نہیں ہے، 2025 والوں کے لیے واجب نہیں ہے. کسی کو بھی اگر نکالنا ہے، یا پاکستانیوں پر واجب نہیں ہے، لاہوریوں پر واجب نہیں ہے، عربوں پر واجب نہیں ہے، شاہوں پر واجب نہیں ہے، وزیروں پر واجب نہیں ہے، کابینہ پر واجب نہیں ہے. کسی بھی طبقے کو آیت کے زمرے سے نکالنا ہوا اس کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ مومن کے عنوان سے نکل جاؤ باہر. یا ایھا الذین آمنو، آپ یہ کہو جی ہم تو مومن ہی نہیں ہیں، بس ہمیں کیوں جمعہ واجب ہے، یہ تو مومنوں کے لیے، ہم مومن آج سے مومن نہیں ہیں. خود ہی نکل جاتا ہے انسان. اگر مومن کے زمرے میں ہو پھر واجب ہے آپ پر، دلیل چاہیے. ایک دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ زمانہ غیبت کبریٰ کے مومنین کے لیے جمعہ واجب نہیں ہے، یعنی یہ اس آیت سے غیبت کبریٰ کے مومنوں کو نکال دیا گیا ہے، ان پر واجب نہیں ہے. باقیوں پر واجب ہے، زمانہ غیبت کبریٰ کے لوگوں پر واجب نہیں ہے، مومنوں پر. خوب دلیل لو، نکل جائیں گے. اگر دلیل نہ ہوئی پھر اس آیت کے اندر موجود ہیں. آیت زمانہ حضور، زمانہ غیبت، زمانہ وفات، زمانہ فلاں، کسی زمانے کو نہیں نکال رہی. آیت یکساں طور پر ہر مومن کو، قیامت تک آنے والے مومن کو کہہ رہی ہے کہ تم پر جمعہ واجب ہے، ذکر خدا میں حاضر ہونا واجب ہے. اب اگر کہیں کا ثابت کرنا ہے کہ نہیں ہے اس زمانے کے لوگوں کے لیے یا اس شہر کے لوگوں کے لیے، دلیل چاہیے. فمن ادعا، جو دعویٰ رکھتا ہے، خروج بعض المؤمنین من ھذا الامر، کہ اس وجوب سے بعض مومنین، زمانہ غیبت کے مومنین باہر ہیں، خارج ہیں، فعلیہ الدلیل، اس شخص کو چاہیے، مدعی کو دلیل پیش کرے. وفی الآیت مع الامر الدال علی الوجوب من ضروب التاکید و انواع الحث ما لا یقتضی تفصیلہ المقام. اور شہید فرماتے ہیں کہ یہ تو امر تھا، اور امر کا مطلق ہونا، یہ مطلق امر ہے، ایبسلوٹ امر ہے. اس میں کسی قسم کی شرط بھی نہیں ہے، آیت کے اندر کوئی قید بھی نہیں ہے، کسی طبقے کا بھی ذکر نہیں ہے، سب کے اوپر یکساں طور پر واجب ہے نماز جمعہ. شہید فرماتے ہیں کہ ایک تو امر ہے، فسعوا، یہ امر ہے، یہ امر ہے، اور امر کا مطلب یعنی واجب. دوم، امر کے علاوہ آیت کے اندر ایسی تاکیدات ہیں، ایسے آداب ہیں، ایسی خصوصیات ہیں قرآنی فصاحت کی کہ وہ مزید تاکید کرتی ہیں. جس طرح سے آیت میں مومن کو ترغیب دلائی گئی ہے کہ آپ آؤ، اور فرماتے ہیں کہ یہاں چونکہ ہم فقہی پہلو آیت کا بیان کر رہے ہیں، حکم وجوب، اس کے علاوہ جو تاکیدات ہیں یہ تفسیر کا موضوع ہو جاتا ہے. علم تفسیر میں
آیت کی ساری خوبیاں، ساری خصوصیات تفسیر کا علم بیان کرتا ہے۔ فقہ آیت کی ساری دلالت نہیں ذکر کرتا، علم فقہ فقط اپنی موضوع حکم سے، وجوب سے تعلق رکھتا ہے، لہٰذا فرماتے ہیں کہ ہم وجوب کا ذکر یہاں آیت سے استنباط کر رہے ہیں، باقی تاکیدات علم تفسیر میں ہیں اور وہ بہت خوبصورت ہیں، انہیں انشاءاللہ اسنا میں ذکر آ جائے گا ان کا۔ وَلَا يَخْفَى عَلَى مَنْ تَأَمَّلَهُ مِنْ أُولِي الْأَفْهَامِ، صاحبان فہم، سوجھ بوجھ رکھنے والوں کے لیے آیت کی یہ خصوصیات یہ پوشیدہ نہیں ہیں۔ وَلَمَّا سَمَّاهَا اللَّهُ تَعَالَى ذِكْرًا وَأَمَرَ بِهَا فِي هَذِهِ السُّورَةِ وَنَدَبَ إِلَىٰ قِرَاءَتِهَا فِي صَلَاةِ الْجُمْعَةِ، خوب پس آیا میں حکم مسلم ہے کہ نماز جمعہ واجب ہے عیناً و تعیناً، استثناء کے لیے دلیل چاہیے۔ دوم شہید فرماتے ہیں کہ امر کر کے اللہ تعالیٰ نے پھر اس سورہ کو، سورہ جمعہ کو نماز جمعہ میں پڑھنے کی بھی تاکید کی ہے کہ مستحب ہے اسے پڑھا جائے، بلکہ بعضوں نے کہا ہے واجب ہے پڑھنا۔ بعض کا فتویٰ شہید کا نہیں ہے اور اکثر علماء فقہا کا نہیں ہے فتویٰ، سورہ جمعہ کے بغیر بھی نماز جمعہ ٹھیک ہے، لیکن بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ واجب ہے سورہ جمعہ پڑھنا، اگر سورہ جمعہ کے بغیر نماز جمعہ پڑھیں گے ادا نہیں ہوگی۔ بل قیل انہ اوجبها لیتذکر السامعون مواقع الامر و موارد الفضل، واجب ہے تاکہ مومنوں کو جمعہ کی اہمیت اور فضیلت کا علم ہو اور وہ سنیں، تعارف تکرار ہو۔ عقبہ فی السورۃ التی بعدہا التی یذکر فیہا المنافقین بالنہی عن ترکہا والاہمال لہا والاشتغال عنہا بقولہ، سورہ جمعہ کے بعد سورہ منافقون ہے، سورہ منافقون میں پھر جا کر نماز جمعہ کا ذکر ہے، منافقوں کے ذکر میں، اور منافقوں کے ذکر کے ضمن میں ہے کہ ایک علامت منافقت کی یہ ہے کہ نماز جمعہ میں نہیں ہوں گے، اور وہاں پر ذکر کیا گیا کہ نماز جمعہ ترک نہیں کرنا، اور اگر ترک کیا خسارہ ہے، دنیا کا بھی آخرت کا بھی خسارہ ہے۔ یہ مطلب جاری ہے، اسے بعد میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں فہم قرآن کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ، اور دین خدا کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالی عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔